السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کے معاملات آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو گول مقرر کیا ہے، جس ٹارگٹ کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ گول صحیح نہ ہو، وہی آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث ہو۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیان سنیے۔ اس بیان کے سننے کے بعد اگر آپ اپنا گول صحیح منتخب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانیاں اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا فرمان ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس بندے کا ہم، مقصد، ٹارگٹ، گول آخرت ہو کہ میری آخرت صحیح ہو جائے، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی کوشش کرتا، اس کی ساری سرگرمیاں اس کے لیے ہوتی ہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اس کا غنا اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے۔ غنی اصل میں وہی ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو، غنی مال سے نہیں ہوتا، غنی وہ جس کا دل غنی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا رہتا۔ دوسرا انعام، جمع لہ شملہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات اس کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، اس کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں، وہ سارے کام اپنے بر وقت کر لیتا ہے۔ تیسرا انعام، اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا اس کے پاس دبتی ہوئی، پست ہو کر چلی آتی، یعنی دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ یہ 3 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیتے ہیں جس کا ٹارگٹ، گول آخرت ہو، کہ اس کا دل غنی ہو گیا، اس کے کام بر وقت ہو جاتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے آتی۔ اس کے مقابلے میں من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم، جس کا مقصد دنیا ہو، کہ دنیا میں میرا سٹیٹس اونچا ہو، میرا سیاسی قد کاٹ بڑا ہو، میں اعلیٰ منصب پر کام کروں، میرا گھر بڑا ہو، بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، بچے اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ مناصب پر کام کریں، جس کی خواہش، جس کی تمنا دنیا ہے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جہاں سے بھی مال آئے وہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے 3 مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے، اس کی مال کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت وہ مال سمیٹنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں اپنے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو اور یہ بیوروکریسی کو دیکھ لیں، کیا کیفیت ہے ان کی، کیا ان کی بھوک ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوتی۔ دوسری پریشانی، فرق علیہ شملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر، ڈی آرگنائز کر دیتے ہیں، معاملات اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، ایک مسئلہ حل کرتا ہے دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا حل کرتا ہے تیسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ ان امیروں کا مال نہ دیکھیں، ان امیروں کی پریشانیاں دیکھیں، یعنی جن لوگوں نے دولت لوٹ کے بنائی ہوتی ہے ان کی مسائل دیکھیں۔ تیسرا مسئلہ، یہ دن رات مال کی ہوس میں تو دوڑ رہا ہے، لیکن دنیا اس کے پاس کتنی آئے گی؟ لم یاتہ الدنیا الا ما قدر لہ، دنیا اس کے پاس اتنی آنی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، جائز ناجائز، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دن رات اسی ہوس میں جو لگے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا پریشانیاں کہ اس کی یہ مال کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی سر اٹھاتا رہے گا، اور جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لے، دنیا آنی اس کے پاس اتنی ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ہمیں اپنا ٹارگٹ صحیح چننا چاہیے۔ اگر ہم اپنا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آخرت بھی صحیح ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مسائل اور پریشانیاں، ان سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر ہم اپنا ٹارگٹ دنیا کو بنا لیتے ہیں تو دنیا تو اتنی ملنی ہے
جتنی مقدر میں ہے اس سے زیادہ ملنی نہیں ہے، لیکن یہ مال کی ہوس ختم نہیں ہوگی، یہ پریشان کیے رہے گی اور نہ ہی معاملات کنٹرول میں رہیں گے۔ فیصلہ آپ کا۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، والسلام۔